ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل الحق کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے حج کے تعلق سے 3 باتیں بیان کی تھی۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی تھی کہ حج کے معنی کیا ہے، دوسری یہ کہ حج کس پر اور کب فرض ہوتا ہے، تیسری بات یہ کہ حج کی فضیلت کیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے کچھ ضروری باتیں بیان کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کے لیے منتخب فرماتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتے ہیں، جن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی حج کے لیے فرماتے ہیں۔ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہم انشاءاللہ کچھ باتیں جو ضروری ہے، جو ان کو حج کے سفر سے پہلے کرنی چاہیے، وہ باتیں بیان کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جب کسی بندے کا انتخاب ہو گیا حج کے لیے تو اب اس کو اپنی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے اس حج سے اللہ راضی ہو جائے اور مجھ کو اجر و ثواب عطا فرما دے۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، دنیا والے دیکھیں کہ میں حج کر رہا ہوں۔ نیت محض اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دنیاوی فائدے کی بھی نیت نہ ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیاوی فائدے عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات جو ضروری ہے وہ ہے کہ بندہ جب اس کا انتخاب ہو جائے، اس کا نام حج کی فہرست میں آ جائے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو تو سچی توبہ کرو، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، صغائر سے کبائر سے، اور توبہ میں 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ جو اس نے گزرے ہوئے زمانے میں گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ دوسری بات ان گناہوں کو ابھی سے چھوڑنے کی نیت کرے۔ تیسری بات مستقبل میں آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے۔ یہ 3 باتیں توبہ کے اندر خیال رکھنا چاہیے۔ ان 3 باتوں کا محض زبان سے کہہ دینا توبہ توبہ، اس سے توبہ نہیں ہوتی۔ اور توبہ کرنے کا طریقہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ توبہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے۔ اور تیسری بات حقوق العباد، یہ بہت اہم ہے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنا تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے نبی، اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو وہ صحابی یہ بات سن کر چلے گئے۔ فوراً اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے نبی کہہ دیجئے الا الدین، کہ حج سے اور شہید ہونے سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے مگر قرض معاف نہیں ہوگا، حقوق العباد معاف نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے
اور انہوں نے یہ کہا کہ قرض معاف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر بندہ اسلام لے آتا ہے تو اسلام سے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد اس کے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ حقوق جو مالی ہو، مثال کے طور پر ہم نے کسی سے قرض لیا ہو، یا ہم نے کسی کا مال دبا لیا ہو، کسی کی جائیداد پر ہم نے قبضہ کر لیا ہو، اپنی بیٹی بہن یا کسی کی میراث نہ دی ہو، اس کا مال کھا لیا ہو۔ اور دوسرے حقوق العباد وہ ہوتے ہیں جو مالی نہیں ہوتے، جیسے ہم نے کسی کی غیبت کی ہو، کسی کی چغل خوری کی ہو، کسی کی برائی کی ہو۔ جو پہلے حقوق العباد ہیں، جو مالی حقوق العباد ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بندے کا قرض، اس بندے کا جو ہم نے مال چھینا ہے، جس مال پر ہم نے قبضہ کیا ہے، وہ اس کا ہم واپس کر دیں، تو وہ حقوق العباد ادا ہو جائیں گے، یا وہ بندہ ہمیں معاف کر دے۔ اور دوسرے جو مالی نہیں ہے، تو اگر وہ بندہ زندہ ہے تو ہم اس سے معافی مانگے، اس سے کہیں کہ ہم نے تمہاری چغل خوری کی تھی، ہم نے تمہاری غیبت کی تھی، وہ معاف فرما دے تو بھی معاف ہو جائیں گے۔ یا اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، ہم اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں، تب بھی یہ ہماری طرف سے ادا ہو جائیں گے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ذمہ حقوق العباد بہت سارے ہیں جن کو ہم اس مختصر وقت میں یعنی کہ حج سے پہلے ادا نہیں کر سکتے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو جتنا ہو سکے وہ ادا کریں، اور جو باقی رہ جائے اس کی نیت کر لے کہ انشاءاللہ آنے کے فوراً بعد ہم اس کو ادا کر دیں گے، تو اسی وقت آپ کا حج قبول ہوگا، آپ کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ لیکن وہ فضائل، وہ نورانیت، وہ تمام چیزیں آپ کو نصیب نہیں ہوگی جب تک آپ حقوق العباد ادا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ حج کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض حقوق العباد معاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح حقوق اللہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نواہی اور دوسرے اوامر۔ ایک وہ حقوق اللہ جن کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، دوسرا وہ جن سے اللہ نے روکا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے شراب پینے سے منع کیا ہے، زنا کرنے سے منع کیا ہے، گناہ کرنے سے منع کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نماز فرض کی ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، حج فرض کیا ہے۔ اگر اس بندے کے ذمے اللہ کے وہ حقوق ہیں جن سے اللہ نے روکا تھا اور نہیں روکا، تو ان کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کریں، اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کریں، تو وہ ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسرے حقوق اللہ جو اللہ نے فرض کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اگر وہ ہمارے ذمے ہیں تو اب ضروری ہے کہ ہم ان کی قضا کریں۔ اب ایک سوال پھر یہاں پہ یہ آتا ہے کہ وہ بھی بہت سارے ہیں، اتنے ہیں کہ ہم ان کو حج کی مدت میں ان دنوں کے اندر ادا نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ جتنے ہو اتنے ادا کریں، اور جو باقی رہ جائے ان کو آنے کے بعد ادا کریں۔ جب یہ سب ہو جائے، اس کے بعد ہمارے اندر اخلاص ہو، کیونکہ حج اللہ تبارک و تعالی نے پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ فرض فرمایا ہے، جس کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہے اور وقت بھی خرچ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو ان تمام اعمال کے رہتے ہوئے کیا، حقوق العباد ادا نہیں کیے، حقوق اللہ ادا نہیں کیے، اور ہماری نیت بھی صحیح نہ ہو، تو پھر حج کرنے کا وہ مزہ نہیں ہے۔ آپ کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن جو نورانیت، جو فضیلت، جو اللہ تبارک و تعالی نے وعدے اور انعامات فرمائے ہیں، وہ انعامات ہم کو حاصل نہیں ہوں گے۔
تو ہمیں چاہیے کہ جس بندے کا بھی نام آ جائے، جس خوش نصیب بندے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب فرما لے، تو وہ عالموں کے پاس جائے، عالموں سے حج کے متعلق مسئلے مسائل معلوم کرے، حج کے لیے اپنے کو تیار کرے۔ ہم لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم مال سے اپنے کو تیار کر لیتے ہیں، مال ہے، ساز و سامان سب ہم تیار کر لیتے ہیں، لیکن جو کام حج کے اندر ضروری ہے ان کو ہم نہیں جانتے۔ حج کے فرائض، حج کے واجبات، حج کے مستحبات، سننات، اور اسی طرح حج کے ارکان، حج کے 5 دنوں میں کیا کیا اعمال کب کرنے ہیں ہم ان کو نہیں جانتے، اور یہاں تک کہ بہت سے لوگ تو تلبیہ بھی نہیں جانتے۔ تو ہم مالی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنے حج کے ارکان کی تیاری کرے، حج کے مسئلے مسائل معلوم کرے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے حج کے اہم مسائل بیان کریں، حج کے اہم ارکان کے بارے میں روشنی ڈالیں، تاکہ اس سے ہم کو اور آپ کو فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حج کو قبول فرمائے، ہم کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج سنت کے طریقے سے کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔